سورۃ الملک مکیہ۔ اس سورت کا نام سورہ ملک رکھا گیا۔ ملک کیا گیا اس سورت دے اندر کل کائنات میں، جو اللہ تعالیٰ دی ملک ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ساری کائنات دا بادشاہ ہے، اور اسی وجہ تو یہ سورت دا نام بھی سورہ ملک رکھا گیا۔ پیچھے جدو 27ویں سپارے دے اندر سورہ واقعہ دا بیان گزریا، ادوں بھی بیان کیتا گیا کہ عشاء دی نماز تو بعد یہ دو سورتاں پڑھنیاں اپنے تے لازم کر لو، ایک سورہ واقعہ اور دوسری سورت ملک۔ کہ سورت واقعہ عشاء تو بعد پڑھن دا فائدہ یہ ہے کہ بندے دے رزق دے اندر برکت آ جاندی ہے، رزق دے اندر کمی نہیں ہوندی۔ اور سورت ملک عشاء تو بعد پڑھ کے سونا یہ کئی فائدے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی حدیث پاک ہے، فرمایا کہ سورت ملک قیامت والے دن بڑے ناز دے نال آئے گی اور اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چ اپنے پڑھن والے دی سفارش کرے گی، بلکہ جھگڑا کرے گی۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چ اس بندے واسطے عرض کرے گی کہ مالک اے بندہ میری تلاوت کردا رہا، میرے نال محبت کردا رہا، تے اللہ تعالیٰ اس سورت دی سفارش قبول فرمائے گا اور دے پڑھن والے دی بخشش فرما دے گا۔ ایک حدیث پاک دے اندر ہے کہ صحابہ اکرام علیہ رضوان کتے قافلہ لے کے گئے تو انہوں نے خیمہ لایا، جتھے خیمہ لایا اوتھے کسے مسلمان دی قبر بھی سی کہ رات نو اس قبر چوں سورت ملک پڑھن دی آواز آ رہی سی۔ نبی پاک علیہ السلام نو دسیا گیا کہ اتھے جڑی قبر ہے ایدے چوں سورت ملک پڑھن دی آواز آتی رہی، تے نبی پاک علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ جگہ بندہ دنیا تے سورت ملک دی تلاوت کرتا ہے، انہوں یاد کرتا ہے، مرن تو بعد وہ قبر دے اندر سورت ملک وہ دے نال جاندی ہے اور وہ سورت ملک دی تلاوت کرتا ہے۔ اور پھر نالے بھی فرمایا گیا کہ جدوں بندہ عشاء دی نماز تو بعد سورت ملک روزانہ پڑھ کے سوندا ہے، جدوں قبر چ جائے گا یہ سورت ملک دی وجہ تو دی قبر روشن ہو جائے گی، قبر چ اندھیرا نہیں ہوئے گا۔ اس واسطے دونوں صورتاں اپنے تے لازم کر لو کہ عشاء دی نماز تو بعد سورت واقعہ اور سورت ملک دی تلاوت کر کے سویا جائے۔ اگر بالفرض سورت ملک پڑھی نہیں جاندی، بالکل کوشش کے باوجود سورت واقعہ یا سورت ملک نہیں پڑھ سکتے، پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ دی تلاوت سن لی جائے، پوری توجہ دے نال ایک ایک لفظ پورے غور دے نال سنیا جائے، اللہ تعالیٰ اُدیاں برکتاں عطا فرمائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بڑی برکت والا ہے وہ اللہ جس کے قبضے میں سارا ملک ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی کل کائنات دے اندر کوئی ایسی شے نہیں جڑی اللہ تعالیٰ دے قبضہ قدرت تو باہر ہوئے، ہر شے اللہ تعالیٰ دے قبضے دے اندر ہے، اللہ ہر شے تے قادر ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور، وہ اللہ جس نے موت اور زندگی پیدا کی کہ تمہاری آزمائش ہو تم میں کس کا کام زیادہ اچھا ہے، اور وہی عزت والا بخشش والا۔ یعنی زندگی اور پھر اس تو بعد موت پیدا کرن دا مقصد کی بیان کیتا گیا کہ بندے دی آزمائش ہو گئی۔ زندگی اس واسطے دیتی گئی کہ دیکھا جائے کہ بندہ عمل کس طرح دے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ دی تابعداری کرتا ہے یا نافرمانی دے اندر زندگی گزارتا ہے۔ پھر اس تو بعد جڑی موت دیتی گئی، موت دین دا مقصد یہ ہے کہ مرن تو بعد بندے نو زندگی دے اعمال دی جزا سزا دیتی جائے۔ چنگے کام کیتے ہیں مرن تو بعد انہاں دا اچھا بدلہ ملے گا، اگر برے کام کیتے ہیں تو پھر اودی سزا دیتی جائے۔ الذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور، جس نے 7 آسمان بنائے ایک کے اوپر دوسرا بنایا تو رحمان کے بنانے میں کیا فرق دیکھتا ہے، نگاہ اٹھا کر دیکھ تجھے آسمانوں میں کوئی عیب نظر آتا ہے۔ فرمائے کہ اللہ تعالیٰ دی شان ہے، تو نے 7 آسمان ایک دوسرے دے اوپر بنائے، پھر 7 زمیناں بنائیاں، تو نگاہ اٹھا کے بار بار آسمان دی طرف دیکھ، کسے آسمان دے اندر تینوں کوئی خلا کوئی عیب کوئی نظر نہیں آئے گا۔ ثم ارجع البصر کرتین ينقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، پھر دوبارہ نگاہ اٹھا، نظر تیری طرف ناکام پلٹ آئے گی تھکی ماندی،
یعنی فرمایا گیا کہ بار بار تو آسمانہ کی طرف نگاہ اٹھا، غور نال دیکھ، جنی مرضی کوشش کر، تینوں آسمانہ چ کوئی عیب نظر نہیں آئے گا، تیری نظر خالی واپس آئے گی۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور بے شک ہم نے نیچے کے آسمان کو چراغوں سے آراستہ کیا، یعنی 7 آسمان بنائے گئے۔ سانوں جڑا آسمان نظر آتا ہے سب تو تھلے والا پہلا آسمان ہے، باقی 6 آسمان دے اوپر موجود ہے۔ فرمایا جڑا سارے تو تھلے والا آسمان ہے، اینو اللہ تعالیٰ نے ستاریاں دے نال سجایا۔ فرمایا گیا کہ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، انہیں شیطانوں کے لیے مار کیا، کہ شیطان جدوں فرشتیاں دیاں گلاں سنن واسطے آسماناں تے جاندے ہیں، اتوں انہاں نوں ستارے مارے جاندے ہیں۔ وہ پیچھے اسی ذکر پڑھ لیا شہاب ثاقب دا، جڑا ستارہ ٹوٹدا ہے، اصل دے اندر وہی ستارہ جڑا فرشتے شیطاناں نوں ماردے ہیں جدوں شیطان رات نوں فرشتیاں دیاں گلاں سنن واسطے آسماناں تے جاندے ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور شیطانوں کے لیے بھڑکتی آگ کا عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور کیا ہی برا انجام ہے۔ اِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ، جب اس میں ڈالے جائیں گے اس کا چنگاڑنا سنیں گے کہ جوش مارتی ہے، جویں دریا دے پانی دیاں چھلاں وجدیاں دور تک آواز جاندی ہے۔ فرمایا اس تو بھی زیادہ جہنم دی اگ بھڑکے گی اور وہ دے بھڑکن دی آواز دور تک سنائی دے گی۔ تکاد تمیز من الغیظ، معلوم ہوتا ہے کہ شدت غضب میں پھٹ جائے گی، یعنی اس طرح دے جوش مارن دی آواز او دی اگ دی نکلے گی کہ دیکھن والے نوں لگے گا کہ دی آواز دے نال جہنم پھٹ جائے گی، اننے غصے دے نال او چنگاڑ دی ہوئے گی۔ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا الم یأتکم نذیر، جب بھی کوئی گروہ اس آگ میں ڈالا جائے گا اس کے داروغہ ان سے پوچھیں گے۔ داروغہ کہندے او فرشتے جنہ دی ڈیوٹی جہنم دے دروازیاں تے ہوئے گی۔ فرمایا کہ جدوں کافراں دے گروہ جہنم چ داخل کیتے جان گے تے پھر جڑے اتھے فرشتے کھڑے ہون گے او کافراں تو پوچھن گے الم یأتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈر سنانے والا نہ آیا تھا؟ فرشتیاں نے پوچھن دا مقصد یہ ہوئے گا کہ تسی جو جہنم چ جا رہے ہو کفر دی وجہ تو تسی کافر ہو گئے، تے کیا تواڈے کول دنیا تے اللہ دا کوئی رسول نہیں آیا جنہیں آ کے تانوں اس جہنم دے عذاب تو ڈرایا ہوئے تے تانوں مسلمان ہون دی تلقین کیتی ہوئے؟ اگوں پھر کافراں دا جواب یہ ہوئے گا قالوا بلا، کیوں نہیں؟ کہن کہ واقعی ساڈے کول اللہ دے رسول آئے، قد جاءنا نذیر، بے شک ہمارے پاس ڈر سنانے والے تشریف لائے، فکذبنا، ہم نے ان کو جھٹلا دیا۔ کہن کہ جی آئے تے سی ساڈے کول رسول اللہ دے سانوں اس عذاب تو ڈران واسطے، لیکن فکذبنا، اسی اللہ دے رسولاں نوں جھٹلا دیتا، انہاں دی نبوت دا کلمہ پڑھن دا اسی انکار کر دیتا۔ وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ، اور ہم نے کہا اللہ نے کچھ نہیں اتارا، یعنی رسولاں نے آ کے کیا نا کہ اللہ نے سانو رسول بنا کے بھیجیا، اللہ نے ساڈے تے کتاباں نازل کیتیاں، اگوں اسی مذاق اڑایا انہاں دا، اسی کیا جی اللہ نے نہ تانوں رسول بنایا تے نہ تواڈے تے کوئی آسمانی کتاباں نازل کیتیاں۔ ان انتم الا فی ضلال کبیر، تم تو نہیں مگر بڑی گمراہی میں۔ وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير، اور وہ کافر کہیں گے اگر ہم سنتے یا سمجھتے تو دوزخ والوں میں نہ ہوتے۔ ادوں پھر افسوس کرن گے کہ کاش اسی نبیاں دیاں گلاں سنیاں ہوندیاں، انہاں نوں سمجھ کے انہاں تے عمل کیتا ہوندا تے اج سانو جہنم دے اندر داخل نہ کیتا جاندا۔ فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير، اب اپنے گناہ کا اقرار کیا تو پھٹکار ہو دوزخیوں کو، یعنی جدوں جہنم دے دروازے تے ہی پہنچ گئے پھر گناہ منیا تے کی منیا، یہ تے دنیا تے سی کہ اپنے گناہ دا اقرار کر دے، شرمسار ہوندے، اللہ دے حضور حاضر ہو کے توبہ کر لیندے تے پھر انہاں واسطے فائدہ مند سی۔ اکھیں دیکھ کے جدوں عذاب نوں پھر بندے نے کہا جی میں ہن کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کردا، پھر او دا اسلام قبول کیتا قابل قبول نہیں۔ ان الذين يخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر،
بے شک وہ لوگ جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ پچھلی آیت دے اندر بیان کیتا کہ جنہاں نے دیکھ کے کلمہ پڑھیا انہاں دا کلمہ قابل قبول نہ ہویا۔ اصل تا قابل قبول انہاں لوگاں دا کلمہ ہے جنہاں نے بے دیکھے اللہ تعالیٰ دا ڈر اپنے دل دے اندر رکھیا، بے دیکھے اللہ تعالیٰ تو منیا، اللہ تعالیٰ نو منیا۔ پہلے اس بارے دے اندر ہی اسی سورہ بقرہ دیاں پہلی آیات دے اندر ہی مسلمان دی شان پڑھ لئی سی کہ اللہ زینہ یؤمنون بالغیب، ایمان والا کون ہے؟ جڑا بے دیکھے اللہ تعالیٰ نو ایک مانتا ہے۔ اسی اللہ تعالیٰ نو دیکھیا نہیں، نبی پاک علیہ السلام نے آگے فرما دیتا کہ اللہ ایک ہے، اسی دل و جان دے نال تسلیم کر لیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت آئے گی، جنت موجود ہے، جہنم موجود ہے، حساب کتاب ہوئے گا، انہاں تو اسی کوئی شے نہیں دیکھی، بغیر دیکھے نبی پاک علیہ السلام دے کہن تے اسی منیا اور ادا اقرار کیتا۔ فرمایا کہ یہی مسلمان دی شان ہے۔ کافراں دا حال یہ ہوئے گا کہ دنیا تے انکار کرتے رہے، قیامت والے دن جدوں جہنم نو اپنی آنکھاں نال دیکھن گے پھر منن گے تے او منیا پھر انہاں دا کسے کام نہ آئے گا۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور تم اپنی بات آہستہ کہو یا آواز سے کہو، وہ تو دلوں کی باتیں بھی جانتا ہے۔ اصل دے اندر کافراں نو تنبیہ کیتی گئی۔ کافر نبی پاک علیہ السلام دے بارے گلاں کردے، دین اسلام دے خلاف گلاں کردے، ایک دوسرے نو کہندے کہ ہولی بولیا کرو کیتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا رب تہاڈیاں گلاں نہ سن لے۔ تے ایتھے فرمایا گیا کہ تسی جنہ مرضی ہولی بولو، تسی دلاں دے اندر جو خیال بھی کرتے ہو، فرمایا کہ وہ خیال بھی اللہ تعالیٰ تہاڈے جاندا ہے۔ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کیا وہ نہ جانے جس نے پیدا کیا، یعنی او اللہ جنہیں کل کائنات پیدا کیتی، ایک جو ہو سکتا کہ پیدا کرن والا اپنی مخلوق دے حال تو واقف نہ ہوئے۔ وَهُوَ اللطیف الخبیر، وہ اللہ ہر باریکی کا جاننے والا ہے اور خبردار ہے۔ صدق اللہ۔ او منیا پھر انہاں دا کسے کام نہ آئے گا۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور تم اپنی بات آہستہ کہو یا آواز سے کہو، وہ تو دلوں کی باتیں بھی جانتا ہے۔ اصل دے اندر کافراں نو تنبیہ کیتی گئی۔ کافر نبی پاک علیہ السلام دے بارے گلاں کردے، دین اسلام دے خلاف گلاں کردے، ایک دوسرے نو کہندے کہ ہولی بولیا کرو کیتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا رب تہاڈیاں گلاں نہ سن لے۔ ایتھے فرمایا گیا کہ تسی جنہ مرضی ہولی بولو، تسی دلاں دے اندر جو خیال بھی کرتے ہو، فرمایا کہ وہ خیال بھی اللہ تعالیٰ تہاڈے جاندا ہے۔ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کیا وہ نہ جانے جس نے پیدا کیا، یعنی او اللہ جنہیں کل کائنات پیدا کیتی، ایک جو ہو سکتا کہ پیدا کرن والا اپنی مخلوق دے حال تو واقف نہ ہوئے۔ وَهُوَ اللطیف الخبیر، وہ اللہ ہر باریکی کا جاننے والا ہے اور خبردار ہے۔ صدق اللہ۔